الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیرزادہ اقبال احمد فاروقی کی کتاب رجال الغیب میں سے اولیاء-ے-ظاہرین اور اولیاء-e-مستورین کے بارے میں بات کریں گے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا ہے۔ اولیاء-ے-ظاہرین کے سپرد مخلوق خدا کی ہدایت و اصلاح ہوتی ہے۔ یہ لوگ مخلوق خدا کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں اور اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ وہ دشوار ترین حالات کے سامنے بھی اپنے کام پر مامور رہتے ہیں۔ اولیاء-e-مستورین کے سپرد انصرام امور تکوینی ہوتا ہے۔ یہ اغیار کی نگاہوں سے مستور اور پوشیدہ ہوتے ہیں، مگر یہ بھی صاحب خدمت ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے انصرامی امور کی سر انجام دہی کے سلسلے میں اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہیں اصطلاح صوفیہ میں رجال الغیب اور مردان غیب کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی اتباع میں ان کے قدم بقدم چل کر عالم شہادت تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور مستوی رحمان کا مقام پاتے ہیں۔ وہ نہ تو پہچانے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے وصف بیان کیے جا سکتے ہیں، حالانکہ وہ عام انسانی شکل میں رہتے ہیں اور عام انسانوں کے درمیان صبح و شام مصروف کار رہتے ہیں۔ ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جو اپنے اپنے مقامات پر متعین ہیں۔ عالم احساس میں جس انسان کی شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، لوگوں کو پردہ غیب سے پیچھے کی خبر دیتے ہیں، پوشیدہ امور سے بعض اوقات پردہ اٹھا دیتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جو تمام کائنات ارضی پر پھرتے رہتے ہیں، لوگوں سے اپنا تعارف کراتے ہیں اور پھر آنن فانن غائب ہو جاتے ہیں۔ ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کی مشکلات کا حل بتاتے ہیں، ان کے مسائل کا جواب دیتے ہیں اور جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں میں قیام کرتے ہیں۔ ایسے حضرات میں سے قوی تر حضرات شہروں میں بھی قیام کرتے ہیں، صفات بشری کے ساتھ صبح و شام بسر اوقات کرتے ہیں، آبادیوں میں اعلیٰ مکانات میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، احباب کی شادی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں، لوگوں کے اپنے معاملات میں شریک کرتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں تو اپنے حلقہ احباب سے عیادت کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، اولاد و اسباب، احوال و املاک رکھتے ہیں، لوگوں کی دشمنیوں، بدگمانیوں، ایذا رسانیوں اور حسد و بغض کے اثرات برداشت کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے حسن احوال اور کمالات باطنی کو اغیار کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ صاحبان نظر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، صاحبان احوال ان کی زیارت کو آتے ہیں۔ انہی کی شان میں ارشاد رسول ہے، اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری۔ مندرجہ بالا رجال اللہ یعنی مردان خدا کو 12 اقسام میں منقسم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اقطاب، نمبر 2 غوث، نمبر 3 امامان، نمبر 4 اوتاد، نمبر 5 ابدال، نمبر 6 اخیار، نمبر 7 ابرار، نمبر 8 نقبہ، نمبر 9 نجبہ، نمبر 10 امدہ، نمبر 11 مکتوبان، نمبر 12 مفردان۔ آئیے اب ہم ان کو ہر ایک رجال الغیب کی ایک قسم کو ڈیٹیل میں ذرا دیکھتے ہیں۔ اقطاب، ہر زمانے میں صرف ایک قطب ہوتا ہے، یہ قطب سب سے بڑا ہوتا ہے، اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے: قطب عالم، قطب کبریٰ، قطب الارشاد، قطب المدار، قطب الاقطاب، قطب جہاں اور جہانگیر عالم، عالم علوی اور عالم سفلی میں اس کا تصرف ہوتا ہے اور سارا عالم اسی کے فیض و برکت سے قائم ہوتا ہے۔ اگر قطب عالم کا وجود درمیان سے ہٹا دیا جائے تو سارا عالم درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ قطب عالم براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکام و فیض حاصل کرتا ہے اور ان فیوز کو اپنے ماتحت اقطاب میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی بڑے شہر میں سکونت رکھتا ہے، بڑی عمر پاتا ہے، نور خاصہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہر سمت سے حاصل کرتا ہے۔ وہ اپنے ماتحت اقطاب کے تقرر، تنزل اور ترقی کے اختیار کا مالک ہوتا ہے۔ ولی کو معزول کرنا، ولایت کو سلب کرنا، ولی کو مقرر کرنا، اس کے درجات میں ترقی دینا اسی کے فرائض میں ہے۔ وہ ولایت شمس پر فائز ہوتا ہے، لیکن اس کے ماتحت اقطاب کو ولایت قمر میں جگہ ملتی ہے۔ قطب عالم اللہ تعالیٰ کے اسم رحمان کی تجلی کا مظہر ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مظہر خاص تجلی اور ولایت ہے۔ قطب عالم سالک بھی ہوتا ہے اور اس کا مقام ترقی پذیر ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ مقام فردانیت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مقام محبوبیت ہے۔ رجال اللہ ان میں سے قطب عالم کا نام عبداللہ بھی ہے۔ اقطاب کی بے شمار قسمیں ہیں۔ یہ اقطاب تمام کے تمام قطب عالم کے ماتحت ہوتے ہیں: قطب ابدال،
قطب الاقالیم، قطب الولایت وغیرہ وغیرہ۔ بعض اوقات مختلف افراد کی تربیت کے لیے ایک ایک قطب کا تعین کیا جاتا ہے: قطب زہد، قطب عباد، قطب عرفہ، قطب المتوکلان۔ یہ اقطاب شہروں، قصبوں، گاؤں، غرض یہ کہ جہاں جہاں انسانی معاشرہ ہے وہاں ایک قطب مقرر ہے جو اس کی محافظت اور اصلاح کی ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ بستی مومنوں سے آباد ہو خواہ کافروں سے، مگر قطب اپنے فرائض سر انجام دیتا رہتا ہے۔ مومنوں کی بستیوں میں اس میں ہادی کی تجلی سے کام لیا جاتا ہے اور کافروں کی پرورش یا نگرانی اس میں مزل کے ماتحت ہوتی ہے۔ غوث۔ ہم نے مندرجہ بالا صفحات پر مختلف رجال الغیب کے احوال و کمالات پر اظہار خیال کیا ہے۔ ان رجال الغیب میں نہایت ہی بلند درجہ غوث کا ہے۔ بعض حضرات نے غوث اور قطب کو ایک ہی شخصیت قرار دیا گیا ہے، مگر حضرت معین الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں غوث اور قطب کو علیحدہ علیحدہ شخصیات لکھا ہے۔ ان کے نزدیک قطب الاقطاب اور غوث مدار کے درمیان بڑا فرق ہے۔ بعض اوقات غوث اور قطب کے اوصاف ایک ہی شخصیت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ قطب کی وجہ سے قطب الاقطاب اور غوث کی نسبت سے غوث اعظم اور غوث ثقلین کے مقامات نمایاں ہوتے ہیں۔ امامان۔ قطب الاقطاب کے دو وزیر ہوتے ہیں جنہیں امامان کہتے ہیں۔ ایک قطب کے داہنے ہاتھ رہتا ہے جس کا نام عبد المالک ہے، اور دوسرا بائیں ہاتھ بیٹھتا ہے اور اس کا نام عبد الرب ہے۔ داہنے ہاتھ والا قطب مدار سے فیض پاتا ہے اور عالم علوی سے اضافہ کرتا ہے۔ بائیں ہاتھ والا بھی قطب مدار سے فیض حاصل کرتا ہے مگر عالم سفلی پہ اضافہ کرتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک بائیں ہاتھ والے امام کا رتبہ دائیں ہاتھ والے امام سے بلند تر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطب الاقطاب کی جگہ خالی ہوتی ہے تو بائیں ہاتھ والا ترقی پاتا ہے اور اس کی جگہ دائیں ہاتھ والا مقرر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم کون و فساد میں انتظام کرنا اور امن برقرار رکھنا زیادہ مشکل ہے۔ اس عالم میں معاشرہ اپنی خواہشات، غیظ و غضب اور فساد و شر کی وجہ سے سخت انصرام و انتظام کی ضرورت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے یہ وزیر زیادہ مستعد، تجربہ کار اور مضبوط رکھا جاتا ہے۔ اس کی نسبت عالم علوی کے احوال زیادہ اصلاح یافتہ ہیں جہاں مشکلات کا سامنا کم ہوتا ہے۔ اوتاد۔ دنیا میں 4 اوتاد ہوتے ہیں۔ یہ عالم کے چاروں آفاق یعنی گوشوں پر متعین ہیں۔ مغربی افق والے اوتاد کا نام عبد الودود، مشرقی افق والے کا نام عبد الرحمن، جنوبی والے کا نام عبد الرحیم اور شمالی والے کا نام عبد القدوس ہے۔ قیام عالم میں یہ اوتاد میخوں کا کام دیتے تھے اور پہاڑوں کی طرح زمین پر امن برقرار رکھنے کا کام دیتے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ ترجمہ ہے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو اوتاد نہیں بنایا؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صوفیہ کرام نے اوتاد حضرات کے مقامات، فرائض، مراتب اور قیام امن میں ان کے کردار کو تفصیلی طور پر بیان فرمایا ہے۔ ابدال۔ پہلے نمبر پہ اقلیم اول کے ابدال قلب ابراہیم علیہ السلام کے تحت کام کرتے ہیں، ان کا نام عبد الحی ہے۔ اقلیم دوم کے ابدال قلب موسیٰ علیہ السلام کے تحت ہیں اور ان کا نام عبد النعیم ہے۔ اقلیم سوم کے ابدال قلب ہارون علیہ السلام کے تحت کام کرتے ہیں، ان کا نام عبد المرید ہے۔ اقلیم چارم کے ابدال حضرت ادریس علیہ السلام کے قلب کے تحت کام کرتے ہیں اور ان کا نام عبد القادر ہے۔ اقلیم پنجم کے ابدال حضرت یوسف علیہ السلام کے تحت ہیں، ان کا نام عبد القدیر ہے۔ اقلیم ششم کے ابدال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب کے تحت ہوتے ہیں، ان کا نام عبد السمیع ہے۔ اور 7 نمبر پہ اقلیم ہفتم کے ابدال قلب آدم علیہ السلام پر ہیں، ان کا نام عبد البصیر ہے۔ ان 7 حضرات میں سے عبد القادر اور عبد القاہر کو ان سرکش قوموں پر مسلط کیا جاتا ہے جو ظلم و ستم کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتی ہیں۔ رجال الغیب میں سے ابدال کا مقام نہایت بلند ہے، انہیں بدلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بیک وقت 7 ہوتے ہیں اور 7 اقالیم پر متعین ہوتے ہیں۔ یہ 7 انبیاء کے مشرب پر کام کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کی روحانی امداد کرتے ہیں اور عاجزوں اور بے کسوں کی فریاد رسی پر مامور ہیں۔ ان 7 ابدالوں میں سے عبد القادر اور عبد القاہر کو ان کے مقامات، ممالک اور اقوام پر مسلط کیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہونا ہوتا ہے۔ یہ مقہوری بنتے ہیں۔ ان 7 ابدالوں کو قطب اقلیم بھی کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا ابدال کے علاوہ 5 ابدال اور بھی ہوتے ہیں جو یمن میں رہتے ہیں اور پورے شام پر ان کی حکومت ہوتی ہے۔
یہ قطب ولایت کہلاتے ہیں۔ قطب عالم کا فیض قطب اقالیم پر، اور قطب اقالیم کا فیض قطب ولایت پر، اور قطب ولایت کا فیض تمام اولیاء جہاں پر وارد ہوتا رہتا ہے۔ علاوہ ازیں 350 ابدال اور بھی ہوتے ہیں، جن میں سے 300 قلب آدم علیہ السلام پر ہیں۔ میر سید محمد جعفر مکی نے 404 ابدال کی تعداد بتائی ہے، جو مختلف انبیاء علیہ السلام کے مشرب پر ہوتے ہیں اور مختلف خدمات سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ مفردان، افراد اس شخصیت کو کہتے ہیں جو قطب عالم سے ترقی کرتا ہے، وہ فرد ہو جاتا ہے، مقام فردانیت پر پہنچ کر تصرفات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، قطب مدار عرش سے تحت الثری تک متصرف ہوتا ہے اور فرد متحقق ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ تصرف اور تحقیق میں بڑا فرق ہے۔ قطب مدار تو اعلیٰ دوام تجلی صفات میں رہتا ہے، مگر خود تجلی ذات میں ہوتا ہے۔ قطب مدار خاص ہے، فرد اخص ہے۔ فردانیت مقام انبساط محبت ہے۔ یہاں پہنچ کر مراد باقی نہیں رہتی۔ بعض اولیاء کو تجلی افعالی ہوتی ہے، بعض کو تجلی اسماعی اور بعض کو تجلی اثاری۔ بعض مقام صحف میں ہوتے ہیں، بعض مقام سکر میں ہوتے ہیں، بعض بیک وقت دونوں مقامات پر۔ مقامات اولیاء اللہ خارج از حد و حصر ہوتے ہیں، مگر اہل فردانیت تمام مقامات سے برتر ہوتے ہیں۔ تنزل کی ایک انتہا ہے، مگر عروج و ترقی حدود و انتہا سے مبرہ ہے۔ افراد ترقی کر کے جب فردانیت میں کامل ہو جاتے ہیں تو ان کا رتبہ محبوبیت آ جاتا ہے۔ پھر محبوبیت بھی مقبولان بارگاہ میں خاص امتیاز ذات ہوتی ہے۔ حضرت غوث ثقلین سید عبد القادر جیلانی سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام محبوبیت کے مالک تھے۔ بحر المعانی میں حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک دن دریائے نیل مصر میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھے باتیں کر رہا تھا۔ محبوبان خدا کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی اور خواجہ محبوب الہی دہلوی مقام محبوبیت پر فائز ہیں۔ اولیاء امت میں سے یہ رتبہ کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ اخیار ابدال میں سے 40 اخیار کہلاتے ہیں۔ نقبہ یہ 300 ہیں، سب کا نام علی ہے۔ نجبہ یہ تعداد میں 70 ہیں، نام حسن اور مصر میں رہتے ہیں۔ امد 4 ہیں، محمد ان کا نام ہے، زمین کے مختلف خطوں میں کام کرتے ہیں۔ مکتومان یہ حضرات 4000 کی تعداد میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ملتے ہیں، مگر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے، ان پر اپنا حال آشکار نہیں ہوتا۔ ایسے لباس میں ہوتے ہیں کہ اغیار پہچاننے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یہ اپنے مقام سے خود نہ آشنا، یوں کہیے حالت اخفا میں ہوتے ہیں۔ مندرجہ بالا تشریحات کے علاوہ ان رجال اللہ مردان خدا میں سے بہت سے اور اقسام ہیں جو کائنات کے انتظامات و انصرامات میں مصروف رہتے ہیں، مگر اہل خرد پوری طرح ان سے آگاہ و آشنا نہیں، اور نہ ہی ان کے احوال و مقامات کا ادراک ان کی عقلی وسعتوں میں سما سکتا ہے۔ یہ حضرات اپنے فرائض میں اس قدر مستعد اور مربوط ہوتے ہیں کہ ہم ظاہر بین اندازہ نہیں کر سکتے